أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ ملک کی دوسرے نمبر کی آیت الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی بھی اللہ نے دی ہے۔ اس آیت میں پہلے تذکرہ موت کا کیا ہے، بعد میں حیات یعنی زندگی کا کیا ہے، جبکہ دنیاوی اعتبار سے زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے موت کے مقدر کا فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کتنے دن دنیا میں رہے گا، کتنے سانسیں لے گا، کتنا کھائے گا، کہاں رہے گا، کتنا پانی پیے گا اور کتنے وقت جیے گا، کس حال میں مرے گا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے۔ چونکہ ہماری اصلی زندگی اور اصل ہمارا مکان جنت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بنایا ہے اور دنیا میں بھیجا ہے تو امتحان کے لیے بھیجا ہے، تو اصلی وطن ہمارا آخرت ہے، دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ یہ بات یقیناً کوئی شک شبہ کی گنجائش اس میں نہیں ہے کہ موت برحق ہے، چاہے انسان جتنے دن بھی جینا چاہے جی لے، لیکن موت برحق ہے۔ پہلے زمانے کے لوگوں کو اللہ نے عمریں زیادہ عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اللہ نے اتارا تھا تو جس پہاڑ پر اتارا تھا رات کا اندھیرا تھا، آپ کھڑے ہو گئے تو آپ کے پاؤں اس پہاڑ کے اوپر تھے اور سر آسمان پر لگا ہوا تھا۔ حدیث میں قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا، تو نے اللہ سے دعا کی کہ الہ العالمین میرے لیے اٹھنا بیٹھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہائٹ کم کی اور 60 فٹ کی ہائٹ کر دی۔ 1000 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اس سرزمین پر رہے، لیکن آخر موت انہیں بھی آ گئی۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام رہے، انہیں بھی موت آ گئی۔ اگر اس سرزمین پر کسی کو جینے کا حق تھا وہ ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب آپ کا وقت آیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بلا لیا۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑی عمر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، آپ 300 سال تک جیے ہیں۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب آپ ولی نہیں بنے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کرنے کے لیے اپنا ملک و در ملک مال لے جایا کرتے تھے۔ تو ایک ملک میں جب مال لے کر گئے تو وہاں کے بادشاہ نے ان کی دعوت کی اور کہا کہ ہمارا ایک فنکشن ہے، اس فنکشن میں آپ کو شامل ہونا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ گئے تو وہاں کچھ ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ ایک قبر بنی ہوئی ہے۔ کچھ بوڑھے آئے اور اس قبر کے اطراف میں چکر لگا کر روتے روتے نکل گئے۔ اس کے بعد کچھ نوجوان آئے، وہ بھی اس قبر کا طواف کر کے نکل گئے۔ اس کے بعد کچھ خوبصورت حسین اور جمیل لڑکیاں آئیں جن کے ہاتھ میں ہیرے اور جواہرات تھے، وہ بھی اس قبر کے اطراف میں گھوم کر نکل گئے۔ پھر کچھ بڑی عمر کی عورتیں آئیں، وہ آئی اور وہ بھی اطراف میں گھوم کر نکل گئی اور سب رو رہے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا منظر ہے؟ تو بادشاہ نے انہیں بتایا کہ پہلے جو بوڑھے آئے تھے وہ یہ جو قبر ہے یہ میرے نوجوان لڑکے کی قبر ہے اور اس کو مر کر 1 سال ہو چکا ہے۔ اب آ کر ہے بوڑھے آئے اور آ کر طواف چکر لگا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تیری موت کو ہمارا بڑھاپا روکتا تو ہم بڑھاپا دینے کے لیے تیار تھے، لیکن نہیں روک سکے۔ نوجوان آئے، کہا کہ تیری موت کو اگر ہماری نوجوانی روک سکتی تھی تو ہماری نوجوانی تیرے اوپر قربان ہے۔ پھر نوجوان لڑکیاں آئیں کہ ہمارا حسن و جمال اور ہیرے جواہرات اگر تیری موت کو روک سکتے تھے تو یہ ہیرے جواہرات تیرے لیے ہیں، لیکن وہ بھی نہ روک سکے۔ پھر کچھ عمر رسیدہ عورتیں آئیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہماری عمر اگر تجھے موت سے روکتی تو اے بادشاہ کے لڑکے، اے شہزادے، تجھے ہم مرنے نہ دیتے۔ معلوم ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بات سن کر بڑا مجھے تعجب ہوا کہ موت برحق ہے اور آنی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت حسن بصری کی ساری زندگی بدل گئی۔ ایک تاجر تھے، تجارت چھوڑ کر ولایت کے درجے پر آ گئے اور کتنے بڑے ولی بن گئے وہ پتہ ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا دور ایک تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ ایک مرتبہ ملاقات کے لیے گئی، گھر پر پوجا پانی ہو تو ندی کے کنارے عبادت میں لگے۔ حضرت رابعہ بصریہ کچھ پوچھنا تھا، وہاں چلی گئی تو دیکھا کہ سمندر کے پانی پر مصلی بچھایا اور نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھتی رہی اور مسکرا رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ سلام پھیرا اور سلام پھیر کر ایک جملہ کہا، گر آب روی خسے باشی وگر ہوا روی مکسے باشی۔ حضرت رابعہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اگر تو مصلی پر پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے تو تیری حیثیت ایک تنکے کے مانند ہے جو پانی پر تنکا چلتا ہے۔ یہ کہنے کا حق تھا انہیں، اگر تو ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے تو تیری حیثیت ایک مکھی کے مانند ہے، اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال موت تو برحق ہے، وہ آنی ہے۔ جتنے دن جینا ہے جی لو، ایک دن فرشتہ آئے گا اور دبوچ کر لے کر چلا جائے گا۔ بات اتنی ہے کہ کچھ لوگوں کو اچھی موت آئے گی، کچھ لوگوں کو بری موت آئے گی۔ تموتون کما تعیشون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی۔ سجدے والی زندگی اگر ہے تو سجدے والی موت ہے، شراب پینے والی زندگی ہے تو شراب والی موت آئے گی، ناچنے گانے والی زندگی ہے تو ناچتے گاتے موت آئے گی، تہجد پڑھنے والی زندگی ہے تو تہجد پڑھتے ہوئے موت آئے گی۔ دنیا کے لٹریچر پڑھنے کی عادت ہے، واٹس ایپ پر انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام پر گندی تصویریں دیکھنے کی عادت ہے، ویسی موت آئے گی۔ قرآن پڑھنے کی عادت ہے، قرآن پڑھتے ہوئے موت آئے گی۔ تو جیسا کرو گے زندگی میں ویسی موت آئے گی۔ جتنے دن جینا ہے جی لو، اللہ کو ایک دن منہ دکھانا ہے، موت برحق ہے۔ بہرحال حضرت دانیال علیہ السلام اس واقعے کو بڑا دھیان سے سن لے، بہت ساری عبرتیں حاصل ہوں گی۔ پھر ہم اپنی بات پر آتے ہیں۔
حضرت دانیال علیہ السلام ایک دن صبح صبح عبادت کر کے تفریح کے لیے نکلے تھے، تو انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ویران جنگل میں ایک بہت عالیشان قبہ اور محل بنا ہوا۔ کہ اللہ یہ ویران جنگل اور اتنا عالیشان محل، لیکن محل بھی تو ویران نظر آ رہا ہے، لگتا ہے برس گزر گئے، صدیاں گزر گئے، یہاں کوئی آیا نہیں ہے، لیکن لگتا ہے کہ بادشاہ کا محل تھا بنا ہوا، اتنا عالیشان بنا ہوا۔ تو آپ گئے تو دروازے کے پاس کھڑے رہے، تو اندر سے آواز آئی کہ دانیال اوپر آ جاؤ۔ میں نے کہا اللہ یہاں تو کوئی پرندہ پر نہیں مار رہا ہے اور مجھے آواز آ رہی ہے کہ اوپر آ جاؤ۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام سمجھ گئے کہ کوئی ہاتف غیبی کی آواز ہے، تو وہاں کا دروازہ دیکھا تو دروازہ سڑا ہوا تھا اور بہت بڑا گیٹ بنا ہوا تھا۔ اس دروازے کے اندر سے گئے، کہا اوپر اور چڑھو، ایک منزل اور چڑھے، پھر آواز آئی اور اوپر آ جاؤ، پھر اور ایک منزل چڑھے، پھر آواز اور ایک منزل چڑھو، تیسری منزل پر گئے، پھر آواز آئی کہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھو، تو دیکھا کہ ایک لمبی لاش پڑی ہوئی ہے جس پر کفن نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، ہڈیاں ہیں، اور اس کی ہیڈ دیکھ کر حضرت دانیال علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بہت پرانے زمانے کا شخص ہے، اس وقت لوگوں کی اتنی لمبی ہیڈ ہوتی تھی۔ تو پھر آواز آئی کہ اس کے سیدھے ہاتھ کی ہڈی ہے وہ اٹھا لو، اس کے نیچے ایک تلوار ہے، اس تلوار پر ایک مضمون لکھا ہے، وہ مضمون پڑھ لو۔ وہ مضمون میں آپ کو سناتا ہوں کیا لکھا ہوا تھا، کتابوں میں لکھا ہے، دھیان سے سن لینا اس مضمون کو۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، اب جتنی اس کی ہائٹ تھی اس کے حساب سے تلوار بھی تھی لمبی۔ وہ تلوار پر لکھا تھا کہ میں اپنے وقت کا بادشاہ تھا، 1300 سال میں نے حکومت کی ہے۔ کتنے سال؟ 1300 سال میں نے حکومت کی ہے، 12,000 میری بیویاں تھیں، 8,000 میرے لڑکے تھے، ایک نبی اللہ نے اسپیشل میرے لیے بھیجا تھا، اس کی کوئی امت نہیں تھی، اسپیشل میرے لیے ایک نبی بھیجا تھا۔ وہ نبی روزانہ صبح میں میرے دروازے پر آتے اور مجھے کہتے کہ اللہ کی بات مان لے، اللہ کی بات مان لے، فرما بردار بندہ بن جا۔ صبح سے شام تک دعوت دیتے، لیکن ان کی بات کی طرف میں توجہ نہ کرتا، دعوت دیتے رہے ساری زندگی، کیونکہ وہ اسپیشل میرے لیے آئے تھے۔ ایک دن انہوں نے یہ کہا کہ دیکھ میرے زندگی کا آخری دن ہے، مجھے اللہ کی طرف سے اشارہ ہو گیا ہے، اب آج کے بعد میں تیرے در پر کبھی نہیں آؤں گا، مان جا، میری بات مان لے۔ پھر بھی نہیں مانا، نہ میں نے کبھی انہیں زندگی میں پانی کا بہاؤ پوچھا، نہ ان کو اپنے بازو میں بٹھایا، میں تو اپنے بادشاہت میں مست تھا نا۔ تو وہ نبی آخر میں مغرب تک میرے دروازے کے گیٹ پر کھڑے رہے اور مجھے ایک بد دعا دے کر چلے گئے، ایسی بد دعا دی کہ تو نے ساری زندگی میری بات نہیں مانی، اللہ تیرا وہ حشر کرے گا کہ قیامت تک لوگ تیرے قصے کو پڑھیں گے اور عبرت حاصل کریں گے۔ بس وہ بد دعا دے کر نکل گئے۔ ان کی بد دعا کا اثر کیا تھا؟ اندر کون ہے باتیں کر رہے ہیں؟ درشید پڑھیں۔ ان کی بد دعا کا اثر یہ تھا کہ صبح میں سارے گھروں کا اناج سڑ گیا، گھروں کا سارا پانی سوکھ گیا، زمین نے پانی خشک کر دیا۔ سارے لوگ آئے کہ بادشاہ سلامت، تمہارے پاس تو سپر پاور طاقت ہے، اور اس کے پاس تھی سپر پاور طاقت، وہ سارے ممالک کو آرڈر کرنے پر مجبور ہو گیا کہ بھائی میرے ملک میں قحط سالی پڑی ہے، پانی لے آؤ، کھانا لے آؤ، اناج لے آؤ۔ تو سارے ملکوں سے لوگ اپنے اونٹوں پر، اپنے سواریوں پر پانی اور اناج لے کر آنے لگے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جیسے اس کے ملک کی جو بارڈر اور سرحد تھی وہاں تک اناج لے کر آتے تھے، جیسے وہاں پہنچے آسمان سے آگ آ کر جلا کر خاک کر دیتے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہاں اناج لے کر جائیں گے تو اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، آسمان سے آگ آ رہی ہے اور جلا کر خاک کر رہی ہے، اس لیے کون جائے گا موت کے منہ میں۔ سب جگہ بات پھیل گئی، لوگوں نے آنا کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ 12,000 بیویاں آ کر بیٹھ گئی،
کہا جب کھانا نہیں کھلا سکتے تو ہمیں طلاق دے دو، جاؤ چھٹی۔ 8,000 لڑکے آ کر کھڑے ہو گئے، ابا جان کھانا نہیں کھلا سکتے ہمیں چھٹی دے دو، جاؤ چھٹی۔ وہ بھی نکل گئے۔ سپاہی آ گئے، بادشاہ سلامت آپ کھلا نہیں سکتے، پلا نہیں سکتے، ایک دن ایک رات 24 گھنٹے گزر گئے، ہم نے پانی نہیں پیا ہے۔ کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ لوگ مدد لے کر آتے ہیں، آسمان سے آگ آتی ہے جلا کر خاک کر دیتی ہے، ہم اس عذاب میں کیوں رہیں گے، ہمیں چھٹی دے دو۔ وہ بھی نکل گئے۔ دھیرے 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 3 دن 3 رات گزر گئے، سارا ملک خالی ہو گیا۔ اب جو ہے وہ بادشاہ لکھ رہا ہے کہ 3 دن 3 رات کے بعد مجھے بھی پیاس لگی، مجھے بھی بھوک لگی تھی۔ میں جب نیچے اترا تو مغرب کا وقت تھا، ابھی قریب تھا کہ سورج غروب ہونے والا تھا۔ میں نے سوچا کہ کوئی مل جائے پانی اور کوئی کھانا کھلانے والا مل جائے، تو ایک بوڑھا انسان جھولی لٹکائے ہوئے میرے محل کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چنے تھے اور وہ ایک ایک چنا لے کر چبا رہا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ او بوڑھے میاں ذرا ادھر آ جاؤ، مٹھی بھر چنے دے دو اور ٹوکرا بھر کر ہیرے لے لو۔ کتنا سستا سودا ہے، مٹھی بھر چنے دے دو، ٹوکرا بھر کے ہیرے لے لو۔ جیسا میں نے کہا تو اس نے اپنا سر نیچے کی طرف کیا اور مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر زور سے میرے منہ پر مار دیا۔ میری زندگی کا آخری دن تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میری فوج، میری سپاہی، میری فورس، میری 12,000 بیویاں، میرے 8,000 لڑکے، میری 1300 سال کی حکومت، میری شاہی سلطنت، میری بادشاہت، میرا تخت اور میرا روب، میرا دبدبہ کہاں چلا گیا؟ میں پانی پینے کے لیے محتاج ہو گیا۔ اے کاش کہ اس نبی کی بات مانتا تو آج یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتے۔ بہرحال میں اوپر چڑھا اور اوپر چڑھ کر میں یہاں سو گیا ہوں، اور اس تلوار پر یہ مضمون لکھا ہے۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے یہ ساری تلوار پر مضمون لکھ کر لوگوں کو بتایا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، فرمایا جو بھی اس واقعے کو پڑھے دنیا کے دھوکے میں نہ آئے۔ 1300 سال کے بعد بھی تجھے موت کے گھاٹ میں تو اترنا ہی پڑا، لیکن اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود تجھے کفن نصیب نہ ہوا، غسل نصیب نہ ہوا، نماز جنازہ نصیب نہ ہوئی، اور قبر کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی۔ تو ایسی زندگی گزارنے، اس لیے کہ اللہ والے نے لکھا ہے نا کہ موت برحق ہے کفن میں شک ہے۔ موت کیا ہے؟ برحق ہے کفن میں شک ہے۔ موت تو ہوگی لیکن کفن ملے گا نہیں ملے گا، آدمی کہاں مرے گا، کس حال میں مرے گا، کس جگہ پر موت آئے گی، اسے کہاں دفن کیا جائے گا، کس جگہ پر اس کی نماز جنازہ ہوگی یا نہ ہوگی، رشتہ داروں کو منہ دکھانے کا موقع ملے گا یا نہ ملے گا۔ ایسے ہزاروں واقعات ہم آئے دن دیکھتے ہیں۔ اس لیے موت برحق ہے، وہ آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی۔ اتنی بات ضرور ہے کہ نیکی کی زندگی گزارو گے تو نیک موت آئے گی، بروں کی زندگی گزارو گے تو بری موت آئے گی۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، بڑے غریب صحابی تھے، انہوں نے زندگی میں ایک دعا کی تھی، اللہ پاک اس دعا کے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ جب میرے زندگی کا آخری وقت ہو تو روح نکلنے سے پہلے مجھ پر اتنی مہربانی کرنا کہ میرے آقا کا دیدار مجھے کرا دینا۔ وہ بازار دیہات سے سبزی لاتے تھے اور شہر میں سبزی بیچتے تھے، اور سب سے پہلے اگر اچھی سبزی آتی تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے جا کر دیتے تھے، اس کے بعد بازار میں جاتے تھے، بڑی محبت کر۔ اور غریب صحابی تھے، بیمار پڑ گئے، اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ میرا لاڈلا بیمار پڑا ہے، تو اللہ کے رسول عیادت کے لیے پہنچے۔ جیسے عیادت کے لیے پہنچے نا تو دیکھا تو ملک الموت آ کر بیٹھا ہوا ہے، عزرائیل آ کر بیٹھا ہوا۔ اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، انہوں نے تو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول نے تو دیکھ لیا۔ تو حضرت عزرائیل، اللہ کے رسول نے ان سے عیادت پوچھی، عیادت کر لی، تو حضرت عزرائیل سے کہا عزرائیل تم آ گئے ہو، تھوڑا میرا لاڈلا ہے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، نرمی سے اس کی روح نکالنا۔ تو عزرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے پہلے سے حکم دیا ہے کہ جو میرے حبیب کا لاڈلا ہے اس کے ساتھ نرمی کرنا ہے، اس لیے تو میں نے شہادت کی انگلی رکھی ہے، ورنہ تو میں پنجہ گاڑ دیتا ہوں، سینے پر پنجہ گاڑ دیتا ہوں اور دبوچ لیتا ہوں۔ کتنے سے کتنا بہادر ہوگا نا، جیسے میرا پنجہ اس کے سینے پر لگے گا وہ دھڑام سے زمین پر گر جائے گا، کوئی اٹھ نہیں سکتا ہے۔ اس کو تو ایک دن میں 15 لاکھ انسانوں کی روح نکالنا ہے۔ کتنے لاکھ؟
آج کا ریسرچ ہے سائنس کا کہ ایک دن میں سارے دنیا میں 15 لاکھ انسان مرتا ہے، اس سے زیادہ مرتا ہے، کم نہیں مرتا ہے۔ تو ایک دن اس کی کتنی طاقت ہوگی کہ ایک دن میں وہ 15 لاکھ انسانوں کی روح نکال رہا ہے۔ اس کے علاوہ جانور الگ ہیں، حشرات الارض یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے، سمندر کی مچھلیاں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، جنات ہے۔ موت تو سب کو آنی، بھلے جناتوں کی عمر کم سے کم ان کی عمر 3000 سال کی ہوتی ہے، 300 سال کی ان کی عمر ہوتی ہے، تو 3000 سال کی عمر جناتوں کی ہوتی ہے۔ ہماری عمر تو کتنی ہے؟ آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہم پر احسان فرمایا۔ اللہ سے کہا اللہ میرے امت کی عمریں 60-70 سال کے بیچ میں رہے، اس سے زیادہ نہ رہے۔ کیوں؟ کہا کہ اگر یہ گناہ کرے گا تو زیادہ کرے گا، اور نیکی کرے گا تو اچھی بات ہے کہ جلدی اللہ کی طرف چلا جائے، زیادہ موقع ملے گا تو زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ تو بہرحال الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتے ہیں ہم زندگی دے کر آزمانا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے۔ یہ تو بات ہے تفسیر کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہم بیٹھے ہیں اس وقت میں جو ہمارے دل دہلانے والا حادثہ جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے، مسجد اقصیٰ کا حادثہ ہے، سب کے سامنے ہے۔ آج یوٹیوب